I start in the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. No doubt tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. I pray to Allah, Rabbi zidni ilma, Rabba rahamhuma kama rabbayani saghira. Dear students, assalamu alaikum. Hope so آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے and I'm also fine, alhamdulillah. So let's get started our next lecture, and we are actually reading the lesson culture. ہم لوگ کلچر کو اسٹڈی کر رہے تھے. اس میں ہم لوگوں نے کلچر کیا ہے اور اس طرح سے اس کے کمپوننٹس جو ہیں بیسکلی اس کے کانسیپٹس جو ہیں ایتھنو سینٹرزم بیسکلی کانسیپٹ ہے, ہم نے اس کو چیز کو اسٹڈی کر لیا. اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ کاؤنٹر کلچرز کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بچے کاؤنٹر کلچر کیا ہے؟ A group whose values, beliefs, norms and related behavior place its member in opposition to the broader culture. آپ کے ایسے ویلیوز, بلیفس, آپ کے نارمز, ٹھیک ہے, یہ ساری پریکٹسز جو ہیں نا, یہ کیا ہوتی ہیں؟ اپوزٹ ہوتی ہیں. کس کی اپوزٹ ہوتی ہیں؟ جو آپ کا براڈر کلچر چل رہا ہوتا ہے نا, آپ کا مین جو کلچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگ نہیں ہوتی, اس کے اپوزٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, ایک بندہ ہے, اس کو بائک چلانے کا شوق ہے, ٹھیک ہے, موٹر بائک چلاتا ہے, اس کو شوق ہے اسپیڈ زیادہ کرنے کا یا اس طرح. لیکن اب کیا ہے کہ جب وہ اس طرح کے بندے مل کر کیا کرتے ہیں, جن کو بائک چلانے کا بہت شوق ہوتا ہے, جن میں یہ کریز ہوتا ہے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بائک گینگز بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا موٹر بائکس کی جو ریلیاں اور گینگز کی صورت میں لڑکے چلا رہے ہوتے ہیں اور ویلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ کیا ہیں؟ موٹر بائک جو ہے یہ بیسکلی اب ہمارے کلچرل ایک ہے, ایک ہمارا میٹیریل کلچر ہے, ٹھیک ہے, ہمارے امبیٹرمنٹ کے لیے ہے. لیکن جب آپ اس کو رانگ وے میں یوز کر رہے ہیں, جو اصل اس کو جیسے یوز کرنا چاہیے آپ اس طرح نہیں یوز کرتے, بلکہ اس کو نیگیٹو وے میں یا دیٹ از ہارمفل فار یو اور دا سوسائٹی, آپ اس طرح اس کو یوز کریں گے, تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کاؤنٹر کلچر ہے. ٹھیک ہے, کاؤنٹر کلچر بچے ہمیشہ کانٹراڈکٹ ہوتا ہے, ان چیزوں کے اپوزٹ ہوتا ہے جو نارملی ہماری سوسائٹی کے اندر پریکٹس کی جا رہی ہوتی ہیں. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں این اوور ویو آف یو ایس ویلیوز. ٹھیک ہے, اب کاؤنٹر کلچر کی بات ہو گئی ہے, اب ہم نے ویلیوز کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, ویلیو کیا ہوتی ہے؟ ہاں, آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ ڈیفینیشن تو ہے, میں پڑھا چکی ہوں. اب آج ہم لوگ ویلیوز دیکھیں گے کہاں کی؟ یو ایس کی, یونائٹڈ اسٹیٹس کی ویلیوز دیکھیں گے کہ وہاں پر ویلیو ہونا, کسی چیز کا اچھا ہونا, کس چیز کی قدر ہے وہاں پر. تو بچے یہاں پر جو آپ کی بک کے اوپر پوائنٹس ہیں نا, یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اچیومنٹ ہو, ڈیموکریسی ہو, لوگ آزاد ہوں, لبرل ہوں, ایکوالٹی ہونی چاہیے, ہر ایک کو فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے, ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر سکے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, کسی بھی سوسائٹی کی ویلیوز ہو سکتی ہیں, لیکن یہاں پر یہ پراپرلی کس کے ساتھ اٹیچ ہیں کہ یو ایس سوسائٹی جو ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے, اس کی سوسائٹی میں یہ ساری ویلیوز جو ہیں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے جب ایلیبریٹ کرنا ہے یو ایس سوسائٹی کو, یا آپ کے مائنڈ میں اس کی ویلیوز آتی ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر ایکسپریشنز جو ہیں ان کی آزادی ہوتی ہے, وہاں پر ڈیموکریسی ہے یعنی جمہوریت ہے, سب کے لیے ایکوالٹی ہوتی ہے, برابری ہوتی ہے, وہاں پر کوئی جو ہے وہاں پر اس چیز کو اچھا خیال کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس پریسٹیج ہے, آپ کے پاس طاقت بھی ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, یہ ساری چیزیں, آپ کا کلچر اچھا ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, آپ اس پہ ایکٹ اپون ہو رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر ویلیوز جو ہیں یہ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے یو ایس کی جو ویلیوز ہیں ان کو آپ نے اوور آل, وہ آپ کو جسٹ ایک اوور ویو دے رہے ہیں, جسٹ بتا رہے ہیں کہ یو ایس کے اندر ویلیوز ہیں. اب آپ کی پاکستانی سوسائٹی کے اندر آپ کا جو کلچر ہے پاکستان کا, اس کے اندر بھی ویلیوز ہیں. اس میں کیا کیا ویلیوز ہیں کہ جی برابری ہونی چاہیے, ریلیجوسٹی ہونی چاہیے, یعنی کہ مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے وہ چیز ہونی چاہیے. تو بیٹا یہ اقدار ہیں, یہ قدریں ہیں کسی بھی سوسائٹی کی. اگر آپ نے کسی بھی سوسائٹی کی کوئی قدر فالو نہیں کی, تو دیٹ مینس کہ آپ جو ہیں وہ ریبل ہیں, آپ باغی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بیسکلی کانسیپٹ ہے, میں آپ کو آن دا ہول کانسیپٹ دے رہی ہوں مائنڈ کے اندر کہ کیا چیز ہے ویلیوز. اور پھر ویلیوز ہر ایک سوسائٹی کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب جو یو ایس سوسائٹی ہے نا, یہ پلورلسٹک سوسائٹی ہے, یہاں پر کافی گروپس ہیں, ان کے پھر اپنے بلیفس ہیں, ان کی پھر اپنا ریلیجن ہے. ٹھیک ہے, کافی وہاں پر جو ہے بلیفس, نارمز ان کی الگ الگ ہے. تو بچے لیکن پھر بھی آن دا ہول جو ویلیو امپورٹنٹ ہے یو ایس اسٹیٹس کی, وہ کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, کہ وہ ہے جی اچیومنٹ کہ حاصل کریں, انڈیویجولزم ہے, انفرادیت ہے. ٹھیک ہے, پرائیویسی ہونی چاہیے, ہر بندے کا حق ہے پرائیویسی رکھنا. اس کے بعد کیا ہے کہ جی آپ کے پاس فریڈم ہو, آپ کی ڈیموکریسی ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں آپ کی جو ویلیوز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی. اسی طرح آپ کسی بھی سوسائٹی کی ویلیوز جو ہے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. بھائی ویلیو کیا ہے؟ ویلیو از سم تھنگ کہ آپ کیسے کسی سوسائٹی کو جج کرتے ہیں کہ یہ ان کے معیار ہیں, یہ ان کے معیار ہیں
اچھے یعنی اچھی کارکردگی کے کس طرح سے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, کس طرح سے وہ اپنے آپ کو جو ہے آن دا ہول مرر کے اوپر سوسائٹی کے سامنے اپنے آپ کو کس طرح الیبوریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی قدریں ہیں, اس سے ان کی پہچان بنتی ہے. تو بیٹا ہر ایک سوسائٹی کی قدریں اپنی اپنی ہوتی ہیں. یہاں پر کیا ہے کہ جی یہاں پر انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ کی صرف بات کی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ویلیو کلسٹر کے اوپر. ٹھیک ہے, اچھا بچے اب آپ کو میں نے پڑھایا تھا, اب ویلیوز کی جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو اب اس میں ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ویلیو کلسٹر کیا ہے. کلسٹر وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ جھمگھٹا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ جھنڈ کہہ سکتے ہیں, اکٹھا کسی چیز کا ہونا, دیٹ از کالڈ ویلیو کلسٹر. ٹھیک ہے, اب ویلیوز دیٹ ٹوگیدر فارم اے لارجر کلچر, جب چھوٹی چھوٹی ویلیوز مل کر ایک بڑا کلچر بناتی ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں دیٹ از ویلیو culture. ٹھیک ہے, when small values combine and they make a larger culture, that culture we call value culture. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں کیا ہے کہ بچے آپ نے اگر سکسیس حاصل کرنی ہے, اب ایک سکسیس کامیاب ہونا ایک ویلیو ہے نا, ایک قدر ہے سوسائٹی کی. اگر آپ نے سکسیس حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو اسکول جانا پڑے گا, آپ کو نوٹس اور کلاسز ٹائم پہ اس کو پریپیئر کرنا پڑے گا, آپ کو ہر چیز جو ہے چیک اینڈ بیلنس میں رکھنی ہوگی, آپ کو پنچوئل ہونا پڑے گا, آپ کو ریگولر ہونا پڑے گا, آپ کو ٹائم کے اکارڈنگ ہر چیز مینیج کرنی پڑے گی. تو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک ویلیو کی جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں. تو ویلیو کلسٹر ہوا کہ جب آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی قدریں مل کر ایک بڑی ویلیو بناتی ہیں, یا چھوٹی چھوٹی قدریں مل کر آپ کا کوئی اسٹینڈرڈ اچیو کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں, تو ہم اسے کیا کہتے ہیں, ویلیوز کلسٹر. ٹھیک ہے, ویلیو کلسٹر یعنی جب بہت سی اقدار آپس میں اکٹھی ہو گئی ہیں, دیٹس کالڈ ویلیو کلسٹر. اس کے بعد آ جاتے ہیں بچے ویلیو کانٹریڈکشن پہ. اب کانٹریڈکشن کیا ہوتی ہے بیٹا, کانٹریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے تضاد. ٹھیک ہے, جیسے تناؤ ہو جانا, کانٹریکٹ ہونا, اپوزٹ ہونا. ٹھیک ہے, ایک ٹائم میں جب آپ کے پاس کافی کام ہو جائے نا تو آپ کہتے ہیں یار میں یہ کروں یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کوئی سینس نہیں بن رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس ٹائم پہ آپ کو سمجھ نہیں آتا, یہ آپ کے لیے ڈپریشن کی بھی صورتحال ہو جاتی ہے. اب ہم نے کیا پڑھنا کہ ویلیو کانٹریڈکشن کیا ہے, ویلیوز دیٹ کانٹریڈکٹ ون اینڈ ادر. ٹھیک ہے, جب ویلیوز کا آپس میں ہی ان کا وہ جو بیلنس ہے وہ نہیں ہوتا, آپس میں ہی تضاد ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو میں اس سے ایگزامپل یہ دے سکتی ہوں یہاں پر کہ اب آپ ہیں, آپ جو کہیں پہ جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں زیادہ, لیکن آپ کا جو آفس ہے وہ آپ سے کس چیز کو ڈیمانڈ آپ سے کر رہا ہے کہ آپ آفس میں ٹائم زیادہ دیں, آپ یہاں پہ اپنی ورکنگ کمپلیٹ کریں. تو دیکھیں اب ایک اچھا امپلائی ہونا, اچھا کام کرنا, اچھی جاب کرنا, یہ بھی ایک ویلیو ہے, لیکن اپنی فیملی کو ٹائم دینا, آپ وہاں پر بھائی بن کے, باپ بن کے, بیٹا بن کے اپنی فیملی کو بھی تو ٹائم آپ نے دینا ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں یعنی آپ کا جو ورک ہے اور آپ کی فیملی, اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کس چیز کو زیادہ چوز کریں, آپ ڈپریشن کی حالت میں ہیں, تو یہاں پہ کانٹریڈکشن ہوتا ہے, ویلیو کانٹریڈکشن. آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کس چیز کو زیادہ ویلیو دیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جب ویلیوز آپس میں کانٹراڈکٹ ہو جاتی ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے الٹ ہو جاتی ہیں, متضاد ہو جاتی ہیں, تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, دیٹس کالڈ ویلیوز کانٹریڈکشن. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب یہ چیز ہو گئی. وین ویلیو کلیشز, اب ویلیو کلیش کر رہی ہے بچے. کلیش کیا ہوتا ہے, جب آپ کے صحیح اپوزٹ چیز ہوتی ہے, آپ کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز سے. ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کلیش ہے ہم دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے, یہ دو لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے یا جس طرح. اب یہ کیا ہے کہ جب بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے جیسے اب امریکن سوسائٹی کے اندر نا وہ کہتے ہیں کہ جو سیکس میریجز ہیں, میریجز ہیں, یہ آپ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں, ارینج میریج سے زیادہ وہ لو کو پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ جن چیزوں کو آپ اپوز کرے ہیں نا بیٹا, اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ شادی بھی کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ سیکس میریجز بھی ہونی چاہیے. تو اس طرح سے اپوزٹ ہو رہی ہیں, ویلیوز کلیش آ رہا ہے ان کے اندر کہ آپ کیوں پراپر وے استعمال نہیں کرتے ہیں سیکچولی. اگر آپ نے کسی کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے تو آپ کیوں ایک پراپر وے یوز نہیں کرتے. اسی طرح اگر آپ پاکستانی سوسائٹی کی ایگزامپل لیں, اس میں ویلیو کلیش کس طرح سے آ سکتا ہے کہ اگر نکاح سے پہلے, ہمارے پاس تو نکاح ایک اسٹینڈرڈ ہے نا, ویلیو ہے ہماری, تو اگر نکاح سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا ہے تو دیٹ از ٹوٹلی اپوزٹ فرام دیٹ. ٹھیک ہے, ہماری بلیف ہمارے نارم سے ٹوٹلی اپوزٹ جا رہی ہے یہ ویلیو. تو یہ ڈی ویلیو ہونا ہے کہ ہم نکاح سے پہلے ایسی چیز چاہتے ہیں, تو آپ کو اس کے لیے پراپر ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے کہ آپ میرج جو ہے اس کو شادی کریں اور اس کے بعد آپ جو بھی اپنی انسٹنکٹس ہیں آپ پوری کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پر اب کلیش ہے کہ ایک چیز ہے
مطلب اس کا وہی ہے کہ سیکچوئل ایکٹیویٹی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے بلیفس اور نارمس کے اکارڈنگ ہے اور دوسری چیز ہے اس کے اپوزٹ ہے. تو اس طرح سے جب دو چیزوں کے اندر کلیش آ جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا ویلیو کلیش ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں ویلیوز ایز ڈسٹارٹنگ لینس. اچھا ڈسٹارٹنگ لینس کیا ہے کہ بیٹا جس کے تھرو آپ ایسا لینس ایسی نظر ایسا خیال جس کے تھرو آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنی سوسائٹی کو دیکھنا ہے تو آپ کس کے تھرو دیکھیں گے مجھے بتائیں. آپ ویلیوز کے تھرو ہی دیکھیں گے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے کہا یہ تو بہت اچھا بچہ ہے، یہ تو بہت اچھا انسان ہے. ٹھیک ہے. یہ تو مومن ہے، یہ تو بہت عبادت کرتا ہے. تو آپ نے ایک ویلیوز کے مطلب لینس لگا کر کون سا لینس یوز کیا ہے؟ ویلیوز کا لینس. ٹھیک ہے. اب ویلیو ہمیشہ ہم جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں، جج کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں تو ہم کس کے اکارڈنگ کرتے ہیں؟ ہم اپنی ویلیوز کے اکارڈنگ اس کو جج کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہے کالج میں کھڑا ہو کے تو ہماری ویلیو کیا کہتی ہے کہ یہ جو بندہ کر رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل انسیولائز چیز ہے، ان مینرڈ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کس کو لینس بنا کر کس کو بیچ میں رکھ کے ہم لوگ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، سوسائٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ ہماری ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جن کو ہم سامنے لاتے ہیں پھر ہم اس کے تھرو اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ویلیوز ایز ڈسٹارٹنگ لینس. ٹھیک ہے. یہ ہوپس ہو کہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آئیڈیل ورسز ریئل کلچر. اس پہ ہماری بات کلاس میں بھی تھوڑی سی ہوئی تھی کہ آئیڈیل کلچر کیا ہوتا ہے اور ریئل کلچر کیا ہوتا ہے. بچے آئیڈیل کلچر ہوتا ہے جب آپ جو چیزیں کلچر تو کلچر ہے، ریئل بھی ہے آئیڈیل بھی ہے. جیسے وہ میٹیریل بھی تھا نان میٹیریل بھی تھا. اب ہم بات کرتے ہیں پہلے آئیڈیل کی. آپ کہتے ہیں جب آپ کوئی شو دیکھتے ہیں، کوئی پروگرام دیکھتے ہیں، کوئی بک پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پرسن ہے، اب وہ ہی اور شی کچھ بھی، وہ مرد عورت کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ میرا آئیڈیل ہے، میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جو آپ کے سامنے ایک ماڈل کی طرح ہو. آئیڈیل کلچر ہمیشہ بکش فارم کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو وہاں سے پڑھتے ہیں اور پھر اس پہ ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر وہ صرف بک فارم تک ہی رہتا ہے دیٹ از آئیڈیل کلچر. فار ایگزامپل آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ تفسیر کی بکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اپنے اگر سوسائٹی سے آپ ایگزامپل لیتے ہیں تو اکثر ناولز ہوتے ہیں. تو وہ جو ان میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں نا کہ ایک لڑکی ہے ایسے سر سے پاؤں تک وہ اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ایک اسلامک ویو آ رہا ہے اور پھر یہ چیز اور پھر وہ نماز پڑھتی ہے، اللہ اس پہ بہت راضی. مطلب اس چیزیں پڑھ کے آپ کے اندر اب یہ آئیڈیل کلچر ہے ہمارا. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے مائنڈ کے اندر ایک اسکیچ بن جاتا ہے کہ ہم نے یہ کلچر ہے یہ ہمارا آئیڈیل ہے، ہمیں بہت پسند ہے، ہم اس کے اکارڈنگ بننا چاہتے ہیں. تو وہ آئیڈیل کلچر ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کے مائنڈ کے اندر ہوگا. اب ریئل کلچر کیا ہے بچے؟ ریئل کلچر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آئیڈیل کلچر کو پریکٹسز فارم میں لے آئیں، آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیں، آپ اس کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیں پریکٹیکلی، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ریئل کلچر ہے. ٹھیک ہے. جن چیزوں کو آپ پریکٹس کرتے ہیں نا سوسائٹی کے اندر، فار ایگزامپل آپ نے کہا جی آپ نے پڑھا کہ سچ بولنے والا جو ہے یہ سچا مسلمان جو ہے وہ سچ بولتا ہے. اب آپ نے اس کو لے کر آنا ریئل کلچر کے اندر. آپ کیسے لائیں گے؟ آپ نے کہنا کہ جی ہاں اب میں سچ بولنا شروع کروں گا کیونکہ میں نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ریئل کلچر کیا ہے کہ جب آپ پریکٹس سٹارٹ کر دیں گے. آئیڈیل کلچر کیا ہے کہ جب آپ صرف آئیڈیاز کے اندر ہوتا ہے آپ کے کہ یہ ہے اور آپ کی ایک وہ مزے کی ایک آپ کے مائنڈ کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک امیج بنی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس امیج کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں، اس پہ ورک سٹارٹ کر دیتے ہیں، ورکنگ کرتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ آپ کا ریئل کلچر. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آئیڈیل کلچر جو ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننا ہے. اب اچھا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے آپ کو وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو ٹائم مینیج کرنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو اپنے ایگزامز اپنی ہر چیز کی پریپریشن کرنی پڑے گی. یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے. لیکن جب آپ اس کو پریکٹیکلی کریں گے کہ آپ پراپرلی کریں گے کہ یہ آپ لائک جیسے آپ کہیں کہ میں نے ٹائم پہ آپ نے ٹائم سیٹ کر لیا، آپ نے اپنا شیڈول بنا لیا، اسکیجول سیٹ کر لیا آپ نے اپنا، تو وہ چیز کیا آ جائے گی؟ وہ ریئل کلچر آ جائے گی. یعنی جب آپ آئیڈیل کو پریکٹسز فارم میں لے آئیں گے تو وہ ہوگا ریئل کلچر. اچھا اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کلچرل یونیورسلز پہ. کلچرل یونیورسل ایک ایسا کانسیپٹ ہے بچے. کلچر تو کلچر ہو گیا ہماری ثقافت. یونیورسل جو عالمگیر ہو، وہ چیز جو ہر ایک دنیا مطلب جتنے بھی ملک ہیں، جتنی بھی وہاں پہ کلچر دنیا کے ہیں، ہر ایک کلچر کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہو، ہم ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کلچر یونیورسل ہیں. فار ایگزامپل آپ مجھے بتائیں
کہ کوئی بھی ملک ہے, کوئی بھی سوسائٹی ہے, ان کا اپنا ایک ریلیجن ہوتا ہے, مذہب ہوتا ہے. کوئی ایسا ملک ہوتا ہے جو مذہب کے بغیر ہو؟ نہیں, ہر ایک ملک کا اپنا ایک مذہب ہوتا ہے, ہر ایک ملک کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے, ان کی ڈشز, ان کے ٹرینڈز, ان کے ڈریسز, ٹھیک ہے, ان کی گیمز جو نیشنل گیمز ہوتی ہیں, ان کے نیشنل برڈز, نیشنل اینیملز, یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو ان کو ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ اس بندے کا تعلق جو ہے یہ کس کنٹری سے ریلیٹ کرتا ہے. تو کلچرل یونیورسل کیا ہے کہ ریلیجن کلچر یونیورسل ہے, ڈریسز کلچر یونیورسل ہیں, ڈشز کلچر یونیورسل ہیں, اس کے علاوہ جتنی بلیفس کلچر یونیورسل ہیں. ہر ایک کلچر کے اندر بلیفس ہوتے ہیں, ہر ایک کلچر کے اندر جو ریلیجن ہوتا ہے, مذہب ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. ہر ایک کلچر کا اپنا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, ہر ایک کلچر کی اپنی ایک ڈش ہوتی ہے. تو آل دیز تھنگ یعنی جو ہر ایک کلچر کے اندر پائی جاتی ہوں, ہم ان کو کہتے ہیں کلچرل یونیورسل. اس کے بعد بیٹا اب ہم آ جاتے ہیں تھنکنگ کریٹیکلی, ٹھیک ہے. آر وی پرزنرز آف آور جینز, سوشیو بایولوجی اینڈ ہیومن بیہیویئر. اب یہ والی جو چیز ہے نا, یہ ٹرم بایو کی ٹرم اور سوشل یعنی سوسائٹی اور بایولوجی کو انہوں نے اکٹھا کیا, سوشیولوجی اور بایولوجی کو اکٹھا کر کے یہ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں ہیومن کو. وہ کہتے ہیں کہ کلچرل پیٹرن تو ہمارے ہوتے ہی ہوتے ہیں نا, کہ کلچر کے اکارڈنگ ہم یہ چیز کر رہے ہیں, کلچر کے اکارڈنگ ہم وہ چیز کر رہے ہیں. لیکن اب وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر جو انسان ایک پریکٹس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو انسان ہے وہ کوئی بھی پریکٹس کر رہا ہے, تو جب بچے وہ اپنی پریکٹسز کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ کیا اس کے جینز کے اندر یہ چیز ہے. فار ایگزامپل کچھ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کا آئی کلر جو ہے, اگر ان کے پیرنٹس کا آئی کلر بلو ہے تو ان کا بھی آٹومیٹکلی بلو ہوتا ہے. تو یہ تو جینیٹک چیز ہے کہ اس کو اپنے پیرنٹس سے ملی ہے, وراثت میں ملی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ پریکٹسز کرتے ہیں کچھ بندے, ان کے بلیفس, ان کے نارمز, ان کے لیونگ سٹائل جو ہے وہ کس طرح رہ رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر ہم نے ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے تو کیا یہ چیزیں سوشیو بایولوجیکل ہوتی ہیں یا پھر لوگ کلچر سے سیکھتے ہیں. یعنی آپ ایک بچے کو کسی بھی سوسائٹی کے اندر کسی بھی ماحول میں رکھ دیں تو وہ وہی کچھ سیکھے گا جو اس نے اپنی آنکھیں کھلتے وقت دیکھا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ چیزیں ہم میں آتی ہیں جو ہمارے پاس ہمارے پیرنٹس کی طرف سے آتی ہیں, انہیریٹنس میں آتی ہیں, ٹھیک ہے, وراثت میں آتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ سوشلی سیکھتے ہیں, اور جو ہم لوگ سوشلی سیکھتے ہیں, سوشیو بایولوجی کیا ٹرم ہے کہ جس میں سوشیولوجی کو یعنی سوشل سوسائٹی کو اور بایو کے رولز کو کمبائن کر کے ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں, یہ ہوتی ہے سوشیو بایولوجی. اچھا بچے, اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کلچرل لیگ اینڈ کلچرل چینج کے اوپر, ٹھیک ہے. کلچرل لیگ جو ہے نا, یہ ولیم آگبن تھا, اس نے یہ کانسیپٹ دیا کلچرل لیگ کا, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ کلچرل لیگ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر گیپ آ جائے, لیگ, ٹھیک ہے, ایک گیپ آ جائے. اب ہمارے پاس دو طرح کے کلچر ہیں. کہتا ہے کہ ایک ہوتا ہے میٹیریل کلچر اور ایک ہوتا ہے نان میٹیریل کلچر. کہتا ہے جب ان کے درمیان میں ایک گیپ آ جائے نا تو ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں کہ یہ جی آپ کے پاس کلچرل لیگ ہے. سمجھ آئی؟ اب میں جو اگزامپل دے رہی ہوں اس سے آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا کہ کلچرل لیگ بیسیکلی کیا ہوتا ہے. بیٹا کلچرل لیگ ہوتا ہے کہ جب آپ کا میٹیریل کلچر کیا چیزیں ہوتی ہیں, آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کمپیوٹر ہیں, موبائل فونز ہیں, آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس جتنے بھی اس طرح کے سسٹمز ہوتے ہیں, آپ کی یہ ٹیکنالوجی ہے, ان میں تو ایڈوانسمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے, لیکن ان کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ اپ ڈیٹ جلدی نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے. تو جو نان میٹیریل ہے, لوگ اتنے لوگوں کے دماغ اچھے نہیں ہیں کہ وہ اس چیز کو جلدی پک کر سکیں, سمجھ سکیں. تو آپ نے دیکھا کہ اب ایک چیز بڑھ رہی ہے, آپ کا میٹیریل کلچر بڑا تیزی سے اپ ورڈ جا رہا ہے, وہ بڑی اچھی ترقی کر رہا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن آپ کا نان میٹیریل کلچر جو ہے وہ ابھی اسی سٹیج کے اوپر ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں ایک گیپ بن گیا, تو یہ جو گیپ ہے یہ کلچرل لیگ ہے. ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب موٹر بائکس آئی تھیں نا, موٹر بائکس کہہ لیں, موٹر وہیکلز کہہ لیں, جب نیو سٹارٹ ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, یہ کارز اور بسز وغیرہ, تو کیا تھا کہ یہ تو آ گئی تھیں لیکن ان کے رولز اور ریگولیشنز نہیں آئے تھے, کہ کوئی اشارے والا سسٹم نہیں تھا, کوئی زیبرا کراسنگ نہیں تھی. تو اس ٹائم پہ پھر کیا تھا کہ جو ایک چیز آپ کا میٹیریل کلچر تو اچھا ہو گیا, بیٹرمنٹ ہو گئی, لیکن آپ کا نان میٹیریل کلچر جو رولز ہیں چلانے کے لیے, یا کوئی آپ نے اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس سسٹم نہیں رکھا ہوا کہ کس ٹائم پہ کس گاڑی نے کہاں سے گزرنا ہے, کوئی پیڈسٹل مطلب جو لوگ پیدل چل رہے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہے. تو یہ چیز کیا تھی کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک گیپ آ گیا, جس کو ہم نے کیا کہا, یہ کیا ہے, یہ کلچرل لیگ ہے. اس کے بعد میں بات کرتی ہوں کلچرل چینج کی. وجہ دیکھیں سمپل سی بات ہے, چینج کیا ہے, تبدیلی ہے. اور یہ آبویس سی بات ہے کہ چینج جو ہے نا, یہ کبھی بھی کہتے ہیں کہ ثبات صرف تغیر کو ہے زمانے میں, کہ اگر آپ نے دیکھنا نا کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ سیم رہ سکتی ہے, ہمیشہ رہے گی. دنیا
کو کچھ بھی ہو جائے، ایک چیز ہمیشہ دنیا میں چلتی رہے گی، تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ صرف چینج ہے، ٹھیک ہے، تغیر، چینج، تبدیلی. آپ دیکھیں گے کہ آپ ہمیشہ چینج کو اسٹڈی کریں گے. آپ ایک روم میں بیٹھے ہیں، اس کے اندر اتنے چینجز ہوتے جا رہے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم، ٹھیک ہے، میٹیریلی، نان میٹیریلی، تو اتنے چینجز آ رہے ہیں. آپ کے ویلیوز، بلیفس، نارمز، یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. آپ کا لیونگ اسٹائل چینج ہو رہا ہے، آپ کا وے آف ٹاکنگ چینج ہو رہا ہے، آپ کا کانسیپٹ چینج ہو رہا ہے، آپ کے پرسپیکٹیو چینج ہو رہے ہیں. تو ہر چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ سوسائٹی کے اندر چینج ہوتی جا رہی ہے. کلچرل چینج کیا کہتا ہے؟ کلچرل چینج کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے کلچر کے اندر یا تو نئی چیزیں آ جائیں یا آپ دوسرے کلچر سے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، آپ کا کلچر بدل رہا ہے. فار ایگزامپل، پہلے جو تھے وہ نمازیوں کی تعداد مسجد میں بہت زیادہ ہوتی تھی، یہ کلچر تھا، یہ ثقافت تھی، اچھی سمجھی جاتی تھی کہ مسجد میں جتنے زیادہ نمازی ہوں گے اٹس مین کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے ریلیجیس لوگ ہیں، ان کے بارے میں اچھا مطلب تاثر پڑتا ہے. لیکن آج کل وہ کیا ہے کہ تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو چینج آ رہا ہے نا، لوگوں کے پاس ان کی مصروفیات اتنی ہیں کہ وہ اس چیز کو پراپرلی ٹائم نہیں دے سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں بچے ٹیکنالوجی اینڈ کلچرل لیولنگ کے اوپر، ٹھیک ہے. اب ٹیکنالوجی کیا ہے؟ اینی تھنگ دیٹ از بیٹرمنٹ فار دا ہیومن لائف. آپ نے انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، آپ کی انوویشنز ہیں، آپ کی جو بھی سرچز ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وہ ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کی زندگی کو بہت بہتر بنانا. اچھا، یہاں پر اب کلچرل لیولنگ کیا ہے؟ اچھا بچے دیکھیں، کلچر لیولنگ سے مراد کیا ہے؟ کہ دا پروسیس بائی وچ کلچرز بیکم سملر ٹو ون اندر. اب کلچر جو ہے یہ لیول پر آ رہا ہے، یعنی ہر ایک بندے کے لیے کلچر کسی بھی سوسائٹی کا جب ایکولی سامنے ہو اور وہ بندے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہوں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ کلچر جو ہے یہ اپنے لیول پہ ہے، ہر ایک بندہ ایکولی اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی سوسائٹی کا کلچر جو ہے، ٹھیک ہے، سوری، culture becomes similar to one another refers especially to process by which Western culture is being exported and diffused into other nations. جب آپ کا ویسٹرن کلچر یا کوئی بھی کلچر جو ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جب شفٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں گیا تو ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، ان لوگوں کو اس کلچر کی ریئلائزیشن ہوئی ہے، ان لوگوں کو اس کلچر کے بارے میں پتہ چلا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہوں گی؟ دیٹ از کالڈ کلچرل لیولنگ. سمجھ آئی؟ اب اسی میں ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے کلچرل ڈیفیوژن کا. ڈیفیوز ہونا، ایک جگہ سے ختم ہو کے یا ایک جگہ سے چلتے جانا اور دوسرے کونے تک پہنچ جانا، ٹھیک ہے. اب سوسائٹیز جیسے آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ ہیں، کنٹریز ہیں، ان کی حدیں سرحدیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سرحدیں جہاں پہ بارڈرز ملتے ہیں. ایون اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کی بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستانی کلچر میں اب ایڈ ہو رہی ہیں. انڈیا سے ہم لوگوں نے کیا جی چیزیں لی ہیں، ہمارا کلچرلی ہم نے کیا اڈاپٹ کیا ہے؟ کلچرل ڈیفیوژن کیا ہوا ہے کہ انڈیا کے اندر تھا ان کے یہ جو اپٹن اور مہندی اور یہ سارے سین. اب اسلام کے اندر ان چیزوں کی نہیں ہے جگہ، ٹھیک ہے. ہمارے کلچر میں، ہمارے ریلیجن میں، ہمارا جو کلچر ہے ریلیجن بیس ہے نا، مذہب کی بنیاد پہ، اسلام میں نہیں ہے. لیکن وہ ان سے ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو کاپی کیا، ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا، وہاں سے وہ چیزیں چلتی ہیں، پریکٹسز، بلیفس، نارمس چلتے ہیں، اور ہم ان کو اپنے کلچر میں لا کے خود پریکٹس کر رہے ہیں، ان کی ہم ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں. تو بچے یہ چیز کیا ہے؟ یہ ہے کلچرل ڈیفیوژن. یعنی جب آپ کا کلچر ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی کے اندر جاتا ہے اور وہ دوسری سوسائٹی کے لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو دیٹ از کالڈ کلچرل ڈیفیوژن. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹیکنالوجی ان دا گلوبل ولیج، ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی ان دا گلوبل ولیج یہ کیا چیز ہے؟ کس چیز کیسا کانسیپٹ ہے بچے؟ ٹیکنالوجی گلوبل ولیج کیا ہے؟ دنیا جو ہے بیٹا یہ گلوبل ولیج بن گئی، اور کس کے تھرو بنی ہے؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے. اگر ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو وہی بات آ جاتی ہے، میرے سے کلاس میں کویشچن کیا تھا آپ نے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے کیا تھا کہ گلوبلائزیشن ہے، ہم لوگ کس طرح سے گلوبلائز کرتے ہیں، ہم لوگ کس طرح ہم نے پھر پڑھا تھا کہ جی لوکل ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گلوبل. لوکل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کہ جب انسان کا انسان سے انٹریکشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن گلوبل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کہ جب ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا یا ایک سوسائٹی کا بندہ جو بھی کوئی ہے وہ براڈر لیول پر جا کر باقی جو انٹرنیشنل لیول پر جا کر باقی کنٹریز کے بلیفس دیکھ رہا ہے، نارمز دیکھ رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے، لوگوں سے، وہاں کے لوگوں سے دوستیاں کر رہا ہے، فرینڈ شپس ہو رہی ہیں، پیئرز بن رہے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ گلوبلائزیشن ہے. تو گلوبلائزیشن کس کی وجہ سے پاسبل ہو سکی ہے بچے؟ وہ ہے ٹیکنالوجی. اگر ٹیکنالوجی ہی نہ ہوتی نا تو گلوبلائزیشن کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ نیو ٹیکنالوجی کیا ہے نا. اب آپ نے پڑھنا ہے کہ جو نیو ٹیکنالوجی وہ کیا ہے. وی کین یوز دا ٹرم نیو ٹیکنالوجی، یہاں پر ہے مینشن ہوئی ہوئی ہے. وی کین یوز دا ٹرم نیو ٹیکنالوجی ٹو ریفر ٹو این ایمرجنگ ٹیکنالوجی دیٹ ہیز اے سگنیفیکنٹ امپیکٹ آن سوشل لائف.
اب نیو ٹیکنالوجی کیا ہے کہ جیسے جیسے نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, نئی تکنیکی ایجادات ہو رہی ہیں, اور پھر وہ سوشل لائف کے اوپر بہت اچھے سے اثر انداز ہو رہی ہیں, ان کے ایفیکٹ, ان کے امپیکٹس بہت اچھے ہیں, تو ہم اس چیز کو کیا کہتے ہیں, یہ ہے آپ کی نیو ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں, نیو ٹیکنالوجی کے اندر ایڈ ہو رہی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ چلے جاتے ہیں سوشلائزیشن. آپ کا جی 3rd چیپٹر ہے سوشلائزیشن کا. اور ایک چیز میں بہت کلیئر کر دوں کہ آپ کا سلیبس بہت زیادہ بچے. ٹھیک ہے, جو میں نے ابھی کانسیپٹس دیے ہیں یہ جسٹ کانسیپٹ ہیں. اگر آپ کے مائنڈ کے اندر وہی بات آ جائے سیلف رائٹنگ کی, برین اسٹارمنگ کی, آپ ہزاروں ایگزامپلس دے سکتے ہیں. ہوپس ہو کہ آپ کو وہ ایگزامپل جو ہیں وہ گو تھرو ہو گئی ہوں گی. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے 3rd چیپٹر کی, دیٹ از سوشلائزیشن. سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے, سوشلائز ہونا کیا ہوتا ہے. سوشلائزیشن از اے لائف لانگ پروسیس. ٹھیک ہے, سوشلائزیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو ساری زندگی چلتا ہے, آپ اس کو کہیں پہ بھی اسٹاپ نہیں کر سکتے ہیں. یہ سوشلائزیشن کیا ہے, آپ پیدا ہوتے ہیں اور جب تک آپ مر نہیں جاتے, ٹھیک ہے, جتنی بھی آپ کی زندگی ہے وہ ساری کیا ہے, وہ سوشلائزیشن کے اکارڈنگ ہے. کیونکہ یہ بیٹا ایک ایسا کانسیپٹ ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ شروع سے سیکھنا شروع کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں, تو اس کے بعد بھی آپ کی تدفین تک یہ ساری چیزیں کس کے اکارڈنگلی ہوتی ہیں, سوشلائزیشن کے تھرو ہوتی ہیں. یہ بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ جس نے کلچر کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے نا, جس کو کلچر 2nd چیپٹر ہمارا کلیئر ہو گیا ہے, اس کو سوشلائزیشن کا جو ہے آئیڈیا وہ زیادہ بیٹر ہوگا. تو یہ جو ہے لائف لانگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے, یہ پوری اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں وہی بات آ جاتی ہے کہ حدیث تھی, میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ گود سے لے کے گور تک علم حاصل کرو. اب وہ علم یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کتابی باتیں ہیں, علم سے مراد ہے کہ ہر چیز دیکھیں کہاں پر آپ کی ویلیوز, بلیفس, نارمز, یہ چیزیں ایسی ہیں آپ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی ایسا پرفیکشن والا بندہ نہیں ہے, اتھینٹک نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے یہ ہر چیز جو ہے پہلے سے ہی میں تو ریئلائز ہے, میں نے یہ پڑھی ہوئی ہے, ایسا کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوشلائزیشن ہے. اب سوشلائزیشن پہ ہم لوگ آتے ہیں, تو جب میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے, ٹھیک ہے, پوری زندگی چلنے والا پروسیس کون سا ہے, سوشلائزیشن. اس میں ہم دیکھتے ہیں فیرل چلڈرن. بچے فیرل چلڈرن یہاں پر انہوں نے بک والے نے ایگزامپل دیا, وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کا ماحول, انوائرمنٹ جو آپ کا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ کی سوشلائزیشن جو ہے آپ کی کس ماحول میں ہوئی ہوئی ہے, آپ کی براٹ اپ, آپ کی تربیت جو ہے وہ کس ماحول کے اندر ہوئی ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو فیرل چلڈرن کون تھا, کیا ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں جی وائلڈ چلڈرن. ٹھیک ہے, وائلڈ چلڈرن, جنگلی بچے. اب ایک بچہ ہے, اگر آپ اس کو ایک جنگل کا جو ہے انوائرمنٹ دیتے ہیں, وہ ماحول دیتے ہیں, وہ جنگل کے اندر رہتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے 4 پاؤں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی ہاتھوں کو بھی زمین پہ لگا کے, جیسے اس نے دیکھا دوسرے اینیملز کو کرتے ہوئے, جانوروں کو کرتے ہوئے, وہ سیم اسی طرح کی چیزیں کاپی کرتا ہے. اب یہاں پر جو آپ کا ہے نا رائٹر, وہ یہ بتاتا ہے, بک کا رائٹر وہ کہتا ہے کہ ایک بچہ تھا, اس کو یہ لوگ جنگلوں سے, مطلب جو تھے نا ایکسپیریمنٹرز تھے, انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جنگل سے لے کر آئے, وائلڈ چائلڈ تھا وہ, تو جنگل سے لے کر آئے اور آ کر اس کو ایک کیج کے اندر نا بند کر دیا. وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جھپٹ کے چیزیں کھاتا تھا, جب اس کو کوئی چیز دی جاتی تھی اس کو گرمی سردی کا کوئی احساس نہیں تھا, وہ اپنے 4 پاؤں کے اوپر چلتا تھا, وہ پانی ایسے پیتا تھا جیسے کہ جانور پیتے ہیں. اب یہ سب چیزیں کیوں تھیں, کیونکہ وہ کہاں پہ اس کی براٹ اپ ہوئی تھی, اس کی سوشلائزیشن جو تھی وہ کس ماحول کے اندر ہوئی تھی جناب, وہ ہوئی تھی ایک جنگل کے اندر, جہاں پر جیسے دوسرے اینیمل کر رہے تھے وہ بھی, اس نے بھی انہی چیزوں کو کاپی کیا. اور رائٹر کہتا ہے بک کا کہ میرے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی, اور مجھے یہ بہت فیسینیٹ کی چیز یہ سوچ کر کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے بچے کو جو ہے ریئر کر سکتے ہیں, اس کی براٹ اپ کر سکتے ہیں, یعنی اس کو انہوں نے کھایا نہیں, اس کو بڑا کیا. ٹھیک ہے, اس کی براٹ اپ کی. وہ بچہ تو چھوٹا سا تھا, تو کہیں جنگل میں گم ہوا ہوگا نا, تو ابھی بھی اس بچے کی ایج اتنی نہیں ہے, لیکن وہ جنگل کے اندر زندہ رہا. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور پھر اس نے کس چیز کو فالو کیا, جو اس نے وہاں پر دیکھا, جس طرح کی چیزیں دیکھی انہیں کو فالو کیا. تو مقصد کیا ہے کہ جیسا آپ کسی کو انوائرمنٹ دیں گے وہ آپ کو اسی طرح کا فیڈ بیک دے گا, اس کی سوشلائزیشن, اس کی ایکٹنگ, اس کا سب کچھ اسی کے اکارڈنگ ہوگا. اچھا, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آئسولیٹڈ چلڈرن پہ. ٹھیک ہے, آئسولیٹڈ چلڈرن کون ہوتے ہیں. آئسولیٹ ہوتا ہے بچے جب آپ نا تنہا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تنہا بچے. اب وہ تنہا بچے کون سے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, ان پہ کیا اثر پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو نا
تنہا رکھیں گے نا، یعنی ان کو آپ سوشلی آپ انوائرمنٹ کے ساتھ آپ ان کو کوآپریٹ نہیں کرنے دیتے، ریلیٹ نہیں کرنے دیتے، اگر وہ ان کی زیادہ اٹھ بیٹھ جو ہے وہ نہیں ہے، ان کا جو چلنا پھرنا ہے، ان کا کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ اچھی نہیں ہے، تو ایسے بچے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کم بولتے ہیں، ان کا آئی کیو زیادہ نہیں ہوتا. اسی طرح کی ایک بچی کی انہوں نے اگزامپل دیا ہے کہ وہ بچی تھی جس کو بولنا نہیں آتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی براٹ اپ ہی ایسے ماحول وغیرہ میں ہو رہی تھی کہ جہاں پر اس کو یہ سب نہیں سکھایا جاتا تھا. لیکن اس پر جب ایکسپیریمنٹرز جو تھے انہوں نے اس کو ٹائم دیا، انہوں نے اس پہ محنت کی، ایفرٹ کی، تو وہی بچی تھی، اس نے ایک ماہ کے اندر اس نے 2000 ورڈز کی ویکیبلری جو تھی وہ سیکھ لی، یعنی 2000 لفظ بولنے سمجھنے سیکھ لیے. تو آپ جیسا کسی کو ماحول دیتے ہیں آپ کے پاس اسی طرح کی فیڈ بیک آتا ہے. وہی بات ہے کہ انوائرمنٹ آپ کا بہت ضروری ہے. آپ کی سوشلائزیشن جس ماحول میں ہوگی، جو ماحول آپ کو ملا ہوگا، آپ کی ساری پریکٹسز، آپ کی عادتیں، آپ کے بلیفس، آپ کے نارمز، آپ کی پریکٹسز، لیونگ سٹائل، سب کچھ اسی کے اکارڈنگ ہوگا جو چیز آپ کو پریکٹس کروائی ہوئی ہوگی. اس کے بعد انسٹیٹیوشنلائزڈ چلڈرن کون سے بچے ہوتے ہیں؟ آپ اورفنیج دیکھے ہوں گے جہاں پہ یتیم خانے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے انسٹیٹیوشنلائزڈ چلڈرن، وہاں پر بچوں کو رکھا جاتا ہے یتیموں کو. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک پراپر آپ ماحول دے سکیں، ان کی پراپر براٹ اپ کر سکیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کو آپ ایک اچھا انسان بنا سکیں، ان کو اچھا سٹیزن بنا سکیں، تو وہاں پر ان بچوں کو رکھا جاتا ہے. اب انسٹیٹیوشنلائزڈ چلڈرن، اب جیسے فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آرفنیج ہے وہاں پر بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہر ایک اچھی بری چیز میں تمیز، فرق جیسے پیرنٹس براٹ اپ کرتے ہیں، سیم از دا کیس ود دیٹ انسٹیٹیوشن، کے وہاں پر بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر آپ دیکھیں انسٹیٹیوشنلائزڈ چلڈرن تو وہ تھوڑے سے سویلائزڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے بیٹھنا ہے، ایسے اٹھنا ہے. ہاں، ان کی پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیرنٹس نہیں ہوتے وہاں پر. بچوں کو بہت مطلب ایک چیک اینڈ بیلنس سسٹم کے اندر رکھ کے ہر چیز سکھائی جاتی ہے. تو اب پیرنٹس کے ساتھ تو بچے اور سیکھتے ہیں. آپ کو جب ایک گھر کا ماحول نہیں ملا، آپ کو ایک انسٹیٹیوشنل کا ماحول ملا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ نے انہی چیزوں کو فالو کیا. آپ کی جو برین اسٹارمنگ، آپ کا آئی کیو ویسے بڑھنا تھا سوسائٹی میں موو کرنے سے، وہ آپ کا زیادہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ چلڈرن جو ہیں وہ بے شک ان اچھے انسان ہوتے ہیں، یعنی آپ ان پہ ایفرٹ کرتے ہیں، وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے کیئر چیکر ہوتے ہیں، وہ ساری اپنی ایفرٹس ان کے اوپر لگاتے ہیں. لیکن جو آپ کے گھر کا ماحول ہے اور کسی انسٹیٹیوشنل کا ماحول ہے، انسٹیٹیوشن کا ماحول ہے، اس میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، انسان کی پرسنالٹی بننے میں بہت فرق ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ انسٹیٹیوشنلائزڈ کے بعد آتے ہیں ہم سوسائٹی میکس اس ہیومن. ٹھیک ہے، ہماری سوسائٹی ہوتی ہے بچے جو ہمیں ہیومن بناتی ہے. ظاہری بات ہے جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم اس کے اکارڈنگ پریکٹسز کرتے ہیں. ہماری ہر ایک پریکٹس جو ہے اپنے سوسائٹی کے، ہمارے کلچر کے اکارڈنگ ہوتی ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگ کو فارم کرتی ہیں. تو یہاں تک. اس کے بعد آ جاتے ہیں اپنا جو لاسٹ آپ کا ہے وہ ہے ڈپرائیوڈ اینیمل. ڈپرائیوڈ اینیمل کون سے جانور ہوتے ہیں؟ ڈپرائیوڈ یعنی ایسے جانور جن کو ان کی کمیونٹی کے جانوروں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا، ان کو ڈپرائیوڈ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈپرائیوڈ ورڈ جو ہوتا ہے یہ بیسکلی ہے کہ محروم. ٹھیک ہے، اب وہ محروم کس طرح سے کہ ان کو انہی کی کریکٹرسٹکس جو ہوتی ہیں نہیں پتہ ہوتی. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک بندر کو اس کی کمیونٹی کے ساتھ نہیں رکھا، اس کی براٹ اپ جو ہے وہ ایک کیج کے اندر ہوئی ہے، ایک الگ انوائرمنٹ کے اندر ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ جو بندر ہے اس میں کوئی بھی کریکٹرسٹک ایسی نہیں ہوگی جو باقی بندروں کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو کھانا پینا، اس کا وہ جو چلنے کا سٹائل ہے یا جو بھی ہے وہ اس کا اپنا ہوگا. اس کے لیے وہ ٹوٹلی انفیملیئر ہے اس کا جو دوسرا گروپ ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ ڈپرائیوڈ اینیملس کی. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ آپ کو اسائنمنٹ بھی دی ہوئی تھی، کولے کی جو تھیوری ہے لکنگ گلاس سیلف، تو یہ ہم لوگ کریں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.